صالح مددی مددی مددی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. 14 شعبان کا دن گزارنے کے بعد جو رات آ رہی ہے وہ ہے نیمہ شعبان کی رات، 15 شعبان کی رات. وہ رات جس رات کو حجت اللہ تشریف لے کے آئے، وہ رات جس رات کو امام صاحب العصر والزمان تشریف لے کے آئے. یہ رات کسی طرح بھی لیلۃ القدر سے کم نہیں ہے، کیونکہ لیلۃ القدر اس رات کو کہتے ہیں جس رات کو قرآن آیا، اور نیمہ شعبان اس رات کو کہتے ہیں جس رات کو وارث قرآن آئے، جس رات کو حجت اللہ تشریف لے کے آئے. میں یہ چاہوں گا کہ چند ایک اعمال اس رات کے آپ خدمت میں عرض کروں. تفصیل سے نہیں عرض کر سکوں گا، وہ آپ مفاتیح الجنان میں یا اعمال کی کتابوں میں دیکھیں گے. چند ایک اعمال جو بالکل آسان ہیں، جو ہر کوئی کر سکتا ہے، وہ میں آپ خدمت میں عرض کروں گا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رات لیلۃ القدر کے علاوہ ہر رات سے افضل ہے. یعنی یہ لیلۃ القدر کے پائے کی رات ہے، نیمہ شعبان کی رات. اس رات کے اعمال میں سے ایک سب سے پہلے عمل ہے غسل کرنا. یہ غسل ایسا غسل ہوتا ہے کہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ نیمہ شعبان کا غسل ہو یا لیلۃ القدر کا غسل ہو، جب اس نیت سے غسل کیا جاتا ہے، غسل نیمہ شعبان کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، جب اس نیت سے غسل کیا جاتا ہے تو جیسے جیسے جسم سے پانی نیچے جاتا ہے ایسے ایسے انسان کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں، گناہوں میں کمی کا باعث بنتا ہے یہ غسل. اور دوسرا ہے شب بیداری کرنا. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس رات کو جاگ کر گزارے، سوئے نہیں، اور اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ کچھ نماز پڑھتا رہے، کچھ پڑھنے کی شرط نہیں ہے، صرف حرام میں مبتلا نہ ہو اور جاگتا رہے، جاگ کر گزارے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ وہ اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے. تو جاگنا بھی بہت بڑی فضیلت ہے اس رات کو. نمبر 3، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا. یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر مناسبت، کوئی ولادت ہو، کوئی لیلۃ القدر ہو یا کوئی بھی مناسبت ہو، تو اس میں یہ لازم ہوتا ہے، کیونکہ قربانی امام حسین علیہ السلام ذبح عظیم ہے اور بقائے اسلام ہے قربانی امام حسین علیہ السلام. تو زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا بہت زیادہ اثر رکھتا ہے اور انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنے سے. نمبر 4، دعائے کمیل. دعائے کمیل کے بارے میں روایات موجود ہیں اور میں یہ گزارش کروں گا کہ پڑھیں اور ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھیں. جو ترجمہ نہیں جانتے، جب وہ ترجمہ پڑھیں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ خدا سے مانگا کیسے جاتا ہے. مولا نے ہمیں تعلیم دیا ہے خدا سے مانگا کیسے جاتا ہے. اور نمبر 5 ہے صلوات پڑھنا. جتنا ہو سکے صلوات پڑھیں. صلوات خاصہ ایک ذکر ہوئی ہے جس کا ذکر مفاتیح میں یا اعمال کی کتابوں میں موجود ہے. ویسے اگر کوئی کسی کے پاس کتاب نہیں ہے تو وہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم یہ مسلسل پڑھتا رہے جتنا ہو سکے. اور اس کے لیے تو وضو بھی شرط نہیں ہے، رات جاگنے کے لیے تو وضو بھی شرط نہیں ہے. غسل کرے، اگر خدا نخواستہ کوئی دوسرا عمل کوئی نہیں بھی کر سکتا، غسل کرے اور شب بیداری کرے اور درود صلوات پڑھتا رہے. اگر زیارت امام حسین علیہ السلام اگر مفصل نہیں پڑھ سکتا تو مختصرہ بھی پڑھ سکتا ہے. اور نمبر 6، تسبیحات 4 100 دفعہ پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تھے چند ایک اعمال جو نیمہ شعبان کے تھے. تو یہ ہم کو کم از کم یہ ضرور کرنے چاہیے تاکہ ہم بھی ناصران امام علیہ السلام میں شامل ہو سکیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. خداوند عالم جو رات آ رہی ہے اس کے صدقے میں، یہ جو آفت ہے وارث زمانہ کے صدقے میں، امام زمانہ کے صدقے میں، اس آفت سے جو کہ اس جہان پہ چھائی ہوئی ہے، سب کو نجات عطا فرمائے اور سارے جہان کو اس سے محفوظ فرمائے.